السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ اچھا، آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ظاہر سی بات ہے، بچے تو سبھی کے گھر ہوتے ہیں، اور جو ہم مومز ہیں، شادی شدہ خواتین ہیں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہی اپنی ڈیلی روٹین شیئر کرتی ہیں، چاہے وہ مارننگ روٹین ہو، نائٹ روٹین ہو، دوپہر کا کام ہو، ایون کہ جو بھی کچھ ہو سب بچوں کے ساتھ مینیج کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں گھر کی روٹین کے ساتھ ساتھ ہی اپنی بچوں کی تربیت بھی تو ساتھ کرنی ہے نا۔ اب ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کسی اور کو تو ہائر نہیں کر سکتے نا، نہ ہی ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے انہیں کسی اور ادارے میں بھیج سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے ہی گھر میں رہتے ہوئے خود ہی ان کی تربیت کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ماں کی جو جھولی ہوتی ہے وہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے، تو بچہ ماں سے ہی جو کچھ سیکھتا ہے نا، وہ پوری زندگی کہیں بھی پڑھ لے، کچھ بھی کر لے، وہاں سے نہیں بچہ سیکھتا جو بچہ ماں کی درسگاہ یعنی ماں کی جھولی سے سیکھتا ہے۔ تو ہم نے اسی طرح ہی گھر کی روٹین کے ساتھ ساتھ ہی بچوں کی تربیت بھی کرنی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم نے خود اپنے بچوں کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ آگے زندگی میں کچھ کر سکیں، اور انہیں صرف ہمیں دنیا داری ہی نہیں سکھانی، ہم نے انہیں اپنے لیے صدقہ جاریہ بھی بنانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کسی نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا۔ ہم نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہی اس طرح تربیت کہ انہوں نے اپنی دنیاوی زندگی میں کس طرح سے آخرت کی زندگی کو شامل کر لینا ہے، اس طرح سے ہم نے بچوں کو سمجھانا ہے اور گائیڈ کرنا ہے۔ اب جیسے ہم بچوں کو کھانا کھانے کے لیے دیتے ہیں، بچوں نے کچھ بھی مانگ لینا ہے، کبھی وہ روٹی نہیں کھا رہے ہوتے ہیں، پراٹھا کھاتے ہیں، کبھی وہ پراٹھا بھی نہیں کھا رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے سلائس لینا ہوتا ہے، کبھی وہ سلائس بھی نہیں لے رہے ہوتے ہیں، انہیں برگر چاہیے ہوتا ہے، ایون کہ وہ کچھ بھی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے نا اپنے یعنی کہ گھر میں اور فریج میں سب کچھ، میں تقریباً کوشش کرتی ہوں کہ میں سب کچھ ہی منگوا کے نا فریج میں اویلیبل رکھوں۔ بچے کچھ بھی مانگ لیتے ہیں، تو یہ ضروری بھی نہیں ہوتا کہ ہر وقت ہر چیز ہی موجود ہو، کبھی نہیں بھی کچھ ہوتا۔ تو جیسے میں بچوں کے لیے بنا رہی تھی، تو یہ بنانے کے ساتھ ساتھ ہی نا میں نے بچوں کو کہا، میری ماشاءاللہ 3 بیٹی ہیں، تو میں نے ایک بیٹی کو کہا کہ آپ دسترخوان لگائیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ دسترخوان لگانے کے لیے چلی گئی روم میں، تو پھر میں نے ان کو کہہ دیتی ہوں کہ میں جا کے چلیں اپنے ہینڈ واش کر کے آئیں۔ ابھی چھوٹی بہت چھوٹی ہے، یعنی کہ وہ بھی 1.5 سال کی ہے، تو اس کی ہینڈ میں واش کروا دیتی ہوں، یا بڑی بیٹی جو ابھی 5 ایئر کی ہوئی ہے وہ کروا دیتی ہے۔ تو اس طرح سے دسترخوان بچھا کے تو وہاں پہ یعنی کہ تینوں بیٹھ جاتی ہیں۔ آپ لوگوں کی اپنی ڈفرینٹ روٹین ہوگی، تو ایسے کہیں بھی اگر آپ ڈائننگ ٹیبل پہ کھاتے ہیں تو وہاں پہ لگا لیں، کہ کہیں بھی جو بھی جہاں پہ بھی کھاتا ہے نا، تو وہاں پہ بھی دسترخوان ضرور لگائیں۔ تو بچوں کے ہینڈ واش کروائیں سب سے پہلے۔ اب اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا کھانے کی دعا پڑھو۔ بسم اللہ والا برکت اللہ۔ سارے مل کے پڑھو۔ بسم اللہ والا برکت اللہ۔ بچوں کھانا فنش کر لیا؟ جی۔ کھانا کھا کے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ۔ نہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ اقرا بتاؤ۔ الحمدللہ۔ کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ۔ کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ۔ گڈ گرل۔ اب اپنی اپنی پلیٹ اٹھاؤ اور کچن میں رکھ کے آؤ۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ اپنی پلیٹ اٹھاؤ، شاباش۔ آپ بھی اٹھاؤ۔ اب اس طرح سے آپ نے دیکھا ہے نا، میں نے ماشاءاللہ سے اپنی بیٹیوں کو نا کافی دعائیں یاد کروائی ہوئی ہیں، جیسے کھانا کھانے کے شروع کی ہے، بعد میں کیا کہنا ہے، اور ہر کام شروع کرنے سے پہلے تقریباً ہی میں بسم اللہ پڑھنے کا کہہ دیتی ہوں، اور پھر ان کو گھر سے باہر نکلنے کی بھی دعا یاد ہے، وہ بھی میں ایک ولاگ بناؤں گی، اور انہیں سونے کی بھی دعا یاد ہے کہ سوتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں، یہ بھی میں نے ان کو دعا یاد کروائی ہوئی ہے۔ اس طرح سے نا ہم ابھی ان کی ارلی ایج میں ہی ان کو تھوڑا تھوڑا سا کروانے لگیں گے نا، تو ابھی سے ہی ان کو عادت پڑے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا زیادہ فتنے کا دور ہے، دین پہ عمل کرنا، اسلام کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا کتنا زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو مدرسوں میں پڑھنے تو بھیجتے ہیں، لیکن ان کے اوپر وہ اثر یا عمل نہیں وہ کرتے جس طرح سے پہلے ہم کرتے تھے، کرنا چاہیے۔ تو ہم خود اپنی زندگی میں ڈیلی روٹین میں جس طرح سے ہم لوگ لے کے چلتے ہیں، اگر وہ کھانا کھانے بیٹھ رہے ہیں تو انہیں کہتے ہیں بچوں سب سے پہلے آپ نے ہاتھ دھوئے ہیں، ہاتھ دھو کر آپ بسم اللہ پڑھو، دعا پڑھ لو۔ اگر کھانا کھا رہی ہے تو الحمدللہ پڑھ لو، پانی پینے لگے تو بیٹا بسم اللہ پڑھ لو۔ اگر باہر جانے لگے ہیں ان کو دعا، بس ہم نے نا ان کو دعائیں یاد کروانی ہیں۔ وہ کس طرح سے یاد کروانی ہے؟ ڈیلی دہرانی ہے۔ باہر جانے لگے ہیں نا بیٹا یہ پڑھ لو۔ اب گھر سے باہر نکلنے کی دعا میں نے ان کو کیسے یاد کروائی، میں آپ کو بتاؤں۔ میری امی کا گھر اور ہمارے گھر میں نا تقریباً صرف 5 منٹ کا فاصلہ ہے،
5 سے بھی کم ہوگا۔ تو میں جیسے کہ امی کے گھر سے نکلتی ہوں نا تو وہاں سے ہم لوگ دعا پڑھ کے آتے ہیں، تو میری بڑی بیٹی یاد کروا دیتی ہے مما گھر سے نکلنے کی دعا ہمیں پڑھا دے، تو میں وہاں سے رستے سے ان کو پڑھا کے لے کے آتی ہوں، تو پورے رستے میں ان کو دعا پڑھاتی رہتی ہوں۔ اس طرح سے الحمدللہ ان کو نا گھر سے باہر نکلنے کی دعا یاد ہو گئی۔ اور سونے کی دعا کیسے یاد ہوئی، جب یہ سونے لگتی تھی نا سردیوں میں نے ان کو یاد کروائی تھی، جیسے یہ چارپائی پہ لیٹتی تو میری بڑی بیٹی الحمدللہ ماشاءاللہ اس بارے میں نا کافی زیادہ کانشیس ہے، اور اس کو جو میں ایک بار کہہ دوں نا وہ یاد رکھتی ہے۔ جیسے ہی وہ سونے لگتی کہہ دیتی مما آپ نے ہمیں دعا نہیں پڑھائی، تو میں ان کو دعا پڑھا دیتی، تو 2-3 بار میں ریپیٹ کرواتی، پھر بڑی بیٹی کو یاد ہو جاتی، پھر وہ اس کے بعد نا 3 سے 4 ٹائم چھوٹی بیٹی کو نا میری پڑھاتی رہتی۔ اس طرح سے چھوٹی بیٹی کو اس نے یاد کروائی ہے اور بڑی بیٹی کو میں نے یاد کروائی ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ اس طرح سے ان کو کافی زیادہ دعائیں یاد ہو گئی ہیں۔ تو بس ہم نے نا خود کوشش کرنی ہے تھوڑی سی، آپ لوگ پہلا قدم اٹھائیں گے نا، آپ یقین کریں کہ نا اللہ تعالیٰ آپ کا اس طرح سے ساتھ دیں گے نا، بھرپور آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی، آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ کس طرح سے آپ کے بچوں نے اتنا کچھ سیکھ لیا، بس آپ کو تھوڑی کوشش کرنی ہے۔ اور یہاں پہ میں رس ملائی بنا رہی تھی، بچوں کو کھانا وغیرہ دیکھ کے میں یہاں پہ کچن میں آ گئی تھی، تو یہاں پہ رس ملائی بنانی تھی، کیونکہ 2-3 میرے پاس پارسل اکٹھے ہوئے تھے، یعنی کہ ڈبے، جو کہ ادھر ایک امی کے گھر سے آیا ہوا تھا، ایک ان کی تائی جان کے گھر سے آیا تھا، انہوں نے کڑی وغیرہ بھیجی تھی، تو اس طرح سے جب 2-3 کسی کے ڈبے میرے پاس اکٹھے ہو جاتے ہیں نا تو پھر میں ان کو خالی بھیجنے کے بجائے یہ کرتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ بنا لیتی ہوں، تو ہم لوگ بھی کھا لیتے ہیں، تو جو وہ پارسل جو میرے پاس پڑے ہوتے ہیں ان کے بھی واپس بھیج دیتی ہوں۔ تو یہاں پہ جو جیسے میں نے طریقہ بتایا ہے یعنی کہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، بہت ہی ایزی ہے۔ اب تو یہ پہلے میں نے ایک بار بنائی تھی، وہ جو پنیر سے بناتے ہیں نا، یعنی کہ جو دودھ کو پھاڑ کے بناتے ہیں، خراب دودھ جو نہیں ہوتا اس کو ہم جان بوجھ کے یعنی کہ دودھ کو پھاڑ دیتے ہیں، پھر اس کو یعنی کہ ہم بناتے ہیں خراب کر کے دودھ کو، اس طرح سے بنائی تھی۔ لیکن یہ تو بہت زیادہ ایزی ہے، جو ڈبے والی ہوتی ہے بازار سے لذیذہ کھیر کے 2 ڈبے منگوا کے، تو اس کو مکس کر کے میں نے پھر آپ کے سامنے ہی جیسے میں بنا رہی ہوں، میں ان کو اس کے جو یہ اس کا امیزہ ہے نا، اس کو بہت زیادہ میں پتلا ہی رکھتی ہوں، ایک پورا اس کے اندر ایگ ڈال دیتی ہوں ایک ڈبے میں، اور تقریباً 3 سے 4 چمچ آئل کے ڈال دیتی ہوں۔ اب اس میں 2 تھے تو میں نے 2 اس میں انڈے ڈالے ہیں، اور تقریباً 5-6 چمچ اس میں نے اندازے کے مطابق گھی کے ڈال دیے۔ اگر یہ تھوڑا سا بھی سخت رہ جائے نا یہ والا امیزہ، تو پھر وہ رس ملائی نا دودھ میں ڈالنے کے باوجود بھی بہت زیادہ سخت رہتی ہے، تو اس لیے میں اس کا یہی والا امیزہ بہت زیادہ نرم رکھتی ہوں، زیادہ نرم ہو جائے تو خیر ہے، بس سخت نہ رہے یہ۔ تو اس طرح سے ان کی یہ چھوٹی چھوٹی سی بال بنا کے رکھ لیں، پھر دودھ کے اندر ڈال لیں، اتنی زیادہ یہ یعنی کہ صرف آدھے گھنٹے میں ہی نا آپ کی یہ ریسیپی تیار ہو جاتی ہے، مجھے یہ بہت زیادہ ہی ایزی لگتی ہے بنانی۔ تو یہ میں نے دوپہر کے ٹائم بنائی تھی تاکہ یہ آسانی سے ٹھنڈی بھی ہو جائے، اور پھر میں ان کو فریز کر کے نا رات میں ان کے گھر بھیج دوں، تو میں نے یہ 8 بجے تک نا ان کے گھر بھیج دی تھی جن کے میرے پاس ڈبے آئے ہوئے تھے۔ بس یہ ساری بالز بن گئی تھی، میں نے آہستہ آہستہ ان کے اندر ڈال دی۔ آپ نے اندر ڈالتے ہوئے یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کی نا جو آنچ ہے یہ تیز کر دینی ہے، لو آنچ پہ نہیں ڈالنی ہے، بس ساری اٹھا کے ان کے اندر ڈال دینی ہے۔ 15 منٹ بعد دیکھیں گے آپ کی یہ ڈبل سے بھی ٹرپل ہو کے نا اوپر آ جائیں گی، اور اتنی زیادہ سافٹ ہوں گی، ماشاءاللہ سے بہت زیادہ اچھی بھی لگتی ہیں، میری بچوں کو بھی بہت پسند آئیں گی، اور میرے میاں کو بھی بہت پسند ہے، وہ بھی اچھے سے کھا لیتے ہیں۔ بس یہ تھا میرا آج کا ولاگ، میں نے آپ کے ساتھ میں کوشش کرتی ہوں کہ اچھے سے اچھا شیئر کروں، اور میں اپنے ولاگ میں کچھ ایسا آپ کو بتا دوں یا کہ دکھا دوں جو آپ کے نا کچھ نہ کچھ کام آ جائے، ورنہ ہم اپنی ڈیلی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کر کے اب ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے یا کہ آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے ہمارے ولاگ دیکھ کے۔ بس یہی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ نہ آپ کو ایسا بتا دوں جو آپ کی زندگی میں کچھ ایسا آپ عمل کر کے مجھے بھی دعائیں دیں، آپ کا بھی فائدہ ہو جائے نا۔ بس جو میں نے آپ کو بچوں کے حوالے سے چھوٹی چھوٹی سی ٹپس بتائی ہیں ان پہ آپ ضرور عمل کر کے دیکھیے گا، تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے میرے چینل کو نا ضرور سبسکرائب کر دینا ہے۔ بس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آپ سے سپورٹ لینی ہے، اور اس کے بدلے میں یہی کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو کچھ نہ ایسا سکھا دوں۔ انشاءاللہ آپ کو میرا ضرور ولاگ پسند آئے گا، آپ ضرور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے، اور آپ کو پسند آئے گا تو لائک بھی کر دینا، اور اس کو شیئر بھی کر دینا، آپ کی بہت مہربانی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر دے گا، اور اجر عظیم دے گا۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ پھر اپنی ہی اصل شیپ سے بھی بڑھ کی ہے، بڑھ کے نہیں بلکہ ٹرپل شیپ میں آ گئی ہیں، ماشاءاللہ کتنی زیادہ یہ نا پھول گئی ہیں، اور اتنی زیادہ ہی یہ سافٹ ہے، بہت زیادہ یہ سافٹ ہے۔ اس کو ٹھنڈا کرنے کے بعد میں نے اس کو ایک باؤل میں نکال کے فریز کر دیا تھا، وہ میں نے
نہیں شوٹ کیا تھا، وہ رات میں بس ہم نے ایسے ہی کھا لیا تھا، تبھی جتنا ہی یہ میں نے شوٹ کیا تھا یہی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ اوکے جی، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ولاگ میں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور میرے بچوں کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔